اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پورے دن بازار میں شاپنگ کرتی رہی اور شام کو گھر آئی، آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تو کس کی اجازت لے کے گئی۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے، اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون آپ نے کس کو متعین کیا ہے۔ اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو ان محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے؟ کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے۔ تم میری مت کہنا، میں تمہاری نہیں کہوں گی۔ تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ، ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے، تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی، ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے؟ یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں، تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو۔ تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو، شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو، اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو۔ محاسبہ زندے کرتے ہیں، مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے، حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں۔ تم زندہ قوم ہو، ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں۔ یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے، آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے۔ مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے، آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا، اس لیے حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندے دیتے ہیں۔ حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو، آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے۔ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین، ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی، میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی۔ تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان، ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی۔ میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی۔ نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں، نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے۔ حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو، اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا۔ آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ مثلا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے اسلام کو بہت بدنام کیا، قرآن کو لے کر بہت باتیں کہیں، ہمارے نبی کو لے کر بہت باتیں کہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ ساری باتیں کہنے کے پیچھے کون ہے، ہم نہیں سمجھ پائے۔
وہ باتیں کہہ نہیں رہا، اس سے کہلوائی جا رہی ہیں، اور کون کہلوا رہا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن ہم نہ نام لے رہے ہیں، نہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور نہ نام لینا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ ان چینلوں پر پابندی نہیں لگائیں گے، ہم نے نام لینا بند کر دیا ہے، کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، میرے اوپر اتنے کیس کروائے ہیں، اتنے کیس کروائے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی چیزیں ڈالی ہیں جن چیزوں سے میں نے ان کو روکا تھا۔ صرف ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، چلاؤ بیٹا جتنا چلا سکتے ہو چلاؤ، لیکن یاد رکھنا مرنا تمہیں بھی ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ اور میں نے اب اعلان کر دیا ہے، اب جب بھی کوئی مجھ سے جلسے کی ڈیٹ لے گا تو میری پہلی شرط ہوگی کہ کوئی بھی چینل والا نہیں آئے گا۔ یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، 3-4 دن اور رہ گئے ہیں، اب جنوری میں میرا یہاں کوئی پروگرام نہیں ہے، میں بمبئی جا رہا ہوں، اور فروری سے جتنے بھی پروگرام ہوں گے سب کے ساتھ یہ شرط لگ چکی ہے کہ کوئی چینل والا ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا، آئے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اور دھوکہ ایک بار دو گے، بار بار نہیں۔ جس جلسے میں میں نے کسی چینل والے کو دیکھ لیا، میں جس کو بلاؤں گا جو میرے لیے اچھا ہوگا اور میرے کہنے کے مطابق جو اسپیچ جو دیتا اس کو بس بلائیں گے، کسی کو نہیں بلائیں گے۔ جو میرے کہنے پر چلے گا بس وہی، اور وہ 1-2 آدمی ہے، اس سے زیادہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ یہ 1 فروری سے میں یہ قانون نافذ کر دیا ہوں، دسمبر تک چونکہ دے چکا تھا پروگرام، اس لیے میں کسی کو روک نہیں پایا۔ یاد رکھیے، آج کی تاریخ بتا رہا ہوں، اب تو 26 ہو گئی، 25 تاریخ کو یہ جلسہ رکھا تھا ہمارے مکھیا جی نے، 25 تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کے بستر پر لیٹا ہوں مکھیا جی کے گھر، اور زی ہندوستان میں آج بھی میرے بارے میں چلایا گیا ہے، آج بھی زی ہندوستان مجھے دکھا رہا ہے، آج بھی اس نے یہی بہار اور بنگال کی تقریروں کی کٹنگ آج بھی اس نے پیش کی ہے۔ میں نے تمہارا سور پنا دیکھ لیا ہے، میں یہ جملہ بول رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں سور کا بال ہے، بہت اچھی طریقے سے میں سمجھ گیا ہوں، ان چینل والوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، تکلیف دل سے ہوتی ہے، منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی حرامی پنا دکھایا ہے، وہی حرامی پنا۔ مجھے ان کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا یہ تمہاری اولاد دن میں پیدا ہوئی تھی کہ رات میں، تمہاری بھی بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے، یہ مجھے پوچھنا پڑے گا ان کے ماں باپ سے۔ لگتا ہے یہ ضرور رات میں پیدا ہوئے ہوں گے، کیونکہ رات میں پیدا ہونے والی اکثر اولاد میں قانون نہیں بتا رہا ہوں، نہ کوئی مولانا کون سی حدیث میں آیا ہے، میں بتا نہیں رہا ہوں، نہ آپ یہ پوچھیں، یہ ان میں اکثر رات میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن چھوڑ دیتا ہوں، غصہ تو بہت ہے میرے اندر۔ پھر میں نے کہا تھا نا، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں، میری اس بات کو یاد رکھنا۔ لیکن وہ غصہ اگر آیا تو وہ میرا ناجائز غصہ ہو جائے گا، اتنا ہمیں نہیں بولنا تھا، اس لیے ہم روک رہے ہیں اپنے آپ۔ چلیے 1 فروری سے تم خود ہی رک جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا حساب کرو، اپنے بچوں کا حساب کرو، پوچھو۔ آج کی نوجوان نسل، ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں، آپ بیٹھے ہو، خاموش ہو، سوچو کیا پلاننگ ہو رہی ہے ہماری بیٹیوں کے بارے میں۔ کبھی سوچا آپ نے ٹھنڈے دل سے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچئے منصوبے کیا ہو رہے ہیں۔ غصہ آنا چاہیے لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ ایک آدمی کو ساتھ ملا سرکار کا، گورنمنٹ کا، اور اس آدمی نے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کو ننگا کیا۔ ایک آدمی جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں اکساتا ہے، ہمیں مشتعل کرتا ہے، اور ہم بھی اس کے جوش میں آ جاتے ہیں، اور ہم بھی اس کے اپوزٹ دوسرے نعرے لگاتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ چاہ رہا تھا، آپ نے جو چاہ رہا تھا آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا، آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہے نا ڈاسنا کا پنڈت، ڈاسنا کا، ارے اتر پردیش میں ڈاسنا نام کی ایک جگہ، وہاں کا ایک پنڈت ہے نا، کتنا بھڑکاتا ہے، کتنا برغلاتا ہے۔ NDTV نے تو باقاعدہ دیا کہ یہ ابھی تک جیل میں کیوں نہیں گیا، دیکھیے کتنا برغلاتا ہے۔
لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں ورغلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو، عقل مندی یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پاگل کتا میرے پیر میں کاٹ لے، جرجیز کو اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لے تو کیا جرجیز بھی اس پاگل کتے کو کاٹے؟ بتائیے تو، کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لیا ہمارے پیر میں، اب جرجیز کو غصہ، کمینے تو نے کاٹا، پکڑ پکڑ پکڑ، ہم بھی کاٹیں گے، پکڑوایا اور کاٹ رہے اس کو، تو اس سے بڑے پاگل تو ہم ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، کس نشے میں ہو چکا ہے؟ ان کے ساتھ پولیس کی طاقت ہے، ان کے پاس ایس ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت ہے، ان کے پاس حکومت کی طاقت ہے، وہ جانتے ہیں ہم کچھ بھی کہہ دیں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نشے میں، حکومت کے نشے میں، پولیس اور ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت کے نشے نے ان کو پاگل کر دیا ہے، وہ ہمیں ورغلائیں گے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ان کے ورغلانے میں ہم نہ آئیں۔ ہاتھی کا کام ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا، اور کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکتے رہنا۔ اگر ہاتھی بھونکنے والے کتوں کو پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا تو ہاتھی جس منزل پہ جانا چاہتا نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاتھی چلتا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتے ہیں، ان کی عادت بھونکنے کی ہے، بھونکتے رہیں گے، تھک جائیں گے، خود ہی چھوڑ دیں گے۔ ان بھونکنے والے کتوں کو ان کے حالت میں چھوڑ دو۔ ہم بھونکنے والے کتوں کا نام بھی لے دیتے، لیکن ان یوٹیوبر والوں کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں۔ آپ سمجھ جاؤ، اور جس نے ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ لیا وہ پوری تقریر سمجھ گیا، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ یوٹیوبر والے تمہیں سمجھنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں سمجھا دیا اشاروں میں۔ جو ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ جائے وہ پورا جلسہ سمجھ گیا، اور سمجھ لو کہ مکھیا جی کے کرائے ہوئے جلسے کو آپ نے کامیاب کر دیا۔ میرا اشارہ سمجھ جاؤ، بھونکنے والے کتے کون ہیں، اور ہاتھی بننے کی کوشش کرو، خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، اور بھونکنے والے کتوں کے بھونکنے کا جواب مت دو۔ یہی تمہیں اسلام نے سکھایا ہے۔ اپنی عادت بدلو، ورنہ کاٹے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے، پکڑے تم ہی جاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے ایک تالاب پر بہ رہا تھا ایک ندی، اوپر پہاڑ سے ایک ندی کے پانی ادھر سے آ رہا تھا، ندی بہ رہی تھی، اور جہاں سے پانی بہ رہا تھا وہاں شیر پانی پی رہا تھا، اور دوسری طرف بکری پانی پی رہی تھی۔ میں تمہارے حالات بتلا رہا ہوں، سنو، اشاروں میں بتلا رہا ہوں، سمجھ لو۔ ادھر پانی شیر پی رہا ہے، ادھر پانی بکری پی رہی ہے۔ پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے، اور بکری، موبائل اپنا بند کرو، مجھے معلوم ہے آج کل بھنگیوں چماروں کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں، بند کرو یار، ٹوٹو ہو رہی ہے یار۔ رات کے 2:22 پر کس کا فون آ رہا ہوگا، سوچو تو ذرا، تو دماغ لگاؤ بیٹا۔ جس اسکول میں تم پڑھتے ہو میں اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں، یہ سب مت بتاؤ۔ یہاں سے سنیے، جہاں سے شیر پانی پی رہا ہے ادھر بکری پانی پی رہی ہے، تو شیر نے، دونوں نے ایک ساتھ منہ لگایا۔ شیر کو تو بہانا چاہیے تھا، شیر نے کہا، اے بکری، تو نے میرے پانی کو جھوٹا کیوں کیا؟ اب دیکھو الٹا بول رہا ہے، جبکہ پانی شیر جھوٹا کر رہا ہے، اور پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا بکری کے پاس آ رہا ہے۔ شیر کا جھوٹا پانی بکری پی رہی ہے، لیکن شیر نے بکری سے کیا کہا، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ بکری کہنے لگی، جنگل کے راجا، میں نے کہاں جھوٹا کیا ہے، پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ کا جھوٹا پانی میری طرف آ رہا تھا، میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا۔ بکری کا یہ جواب سنا شیر نے تو کہا، اچھا منہ بھی چلا رہی ہے، مجھ سے بحث بھی کر رہی ہے۔ آیا اور مارا پنجا اور پھاڑ دیا بکری کو اور کھا گیا۔ یہ صورتحال ہے تمہاری اور ہماری۔ اگر ہم جائز بات بھی کریں گے تو پکڑی جائے گی، اور وہ ناجائز بات بھی کریں گے تو نہیں، کیونکہ پاور ہے، نشہ ہے۔ نشہ اترتا اچھوں کا اترا تو تمہارا کیا ہے؟ فرعون کا اترا، قارون کا اترا، نمرود کا اترا، ہٹلر کا اترا، تمہارا بھی اترے گا۔
جاؤ گے کہاں؟ نشہ اترنا ہے، آج نہیں تو کل۔ اور راحت اندوری نے کبھی کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یو پی میں ہوا بدل رہی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، بس ضرورت ہے عقل مندی سے کام لینے کی۔ بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی، آج بی جے پی اور جنتا دل یو کی گورنمنٹ بن گئی۔ وہ غلطی کہاں ہے اس طرف ہم اشارہ نہیں کرنا چاہتے۔ بنگال والوں نے اس غلطی کو نہیں دہرایا تو آج پیر اکھڑ گئے۔ اسی فرق کو اگر یو پی کے مسلمان سمجھ لیے تو انشاءاللہ ادھر کی فضا بھی بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے عقل اور شعور سے کام لینے کی۔ یہ نہیں دیکھنا ہے ہمارا کون تمہارا کون، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کم نقصان کس میں ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے آج۔ آپ کو معلوم ہے، اپنے انجام سے باخبر رہیے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، بڑی اچھی مثال ہے۔ ایک شیر سنیے گا مثال۔ اے بھیا بیٹھ جاؤ، اے چائے والے بیٹھ جاؤ، بہت بک چکی ہے تیری چائے۔ بڑی اچھی مثال ہے، ذرا دیکھیے۔ ایک جنگل کے اندر شیر بھی شکار کے لیے نکلا، بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا، اور لومڑی بھی شکار کے لیے نکلی۔ شیر، بھیڑیا اور لومڑی تینوں نے شکار کیا اور تینوں نے ایک ایک شکار کر لیا۔ شیر نے ہرن مار دیا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ شیر نے کہا بھیڑیے سے، تم تقسیم کر دو، بٹوارا کر دو، کون کس کا حصہ ہے، کون کیا کھائے گا۔ دیکھ رہے ہیں، شیر تو راجا ہوتا ہے، مطلب پاور میں۔ شیر کا مطلب آپ دماغ کہیں اور لے جائیے گا، میں نام نہیں لوں گا ان کمینوں کی وجہ سے۔ کتنا مجبور کر دیا ہے آپ نے، سوچا آپ نے، اندازہ لگایا کتنا مجبور کر دیا آپ نے مجھے۔ تو سنو، شیر جب میں بولوں تو کچھ اور سوچنا، میں نام نہیں لوں گا۔ تو شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش کا۔ شیر نے کہا، مطلب پاورفل، بھیڑیے سے کہا انصاف کر دو، فیصلہ کر دو، کون کیا کھائے گا۔ بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہرن آپ کھا لیجئے، بکری میں لے لیتا ہوں، لومڑی خرگوش لے لے گی۔ شیر کو غصہ آ گیا، شیر کو غصہ آیا اور اس غصے میں مارا پنجا، بھیڑیے کے سر الگ کن الگ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے ختم کر دیا اس نے بھیڑیے کو۔ لومڑی سے کہا بہن جی تم انصاف کرو۔ لومڑی نے دیکھ لیا، بھانپ لیا۔ لومڑی نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا 3 شکار ہیں، ہرن، بکری اور خرگوش۔ ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری آپ شام کو کھا لیجئے، اور منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خرگوش کو آپ دوپہر میں کھا لیجئے۔ شیر نے کہا واہ، بہت اچھا فیصلہ، واقعی اتنی عقل تمہیں کس نے دی، اتنا اچھا فیصلہ تمہیں کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے، اس بھیڑیے کے انجام نے۔ اتنی زبردست مثال دینے کے بعد بھی ہماری عقل نہیں کھل رہی ہے۔ ہماری عقل، بھیڑیے، لومڑی نے دیکھا خرگوش جا رہا ہے، جائے، یہ میرا کم نقصان ہے،
لیکن اگر یہ ہم ہی کو مار کے کھا گیا تو ہم ہی نہیں رہیں گے تو کیا کھائیں گے؟ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت یہ مت دیکھیے کہ کون آ رہا ہے، اس وقت یہ دیکھیے کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے۔ اس لیے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان اپنے آپ کو کر دینا چاہیے اپنا۔ اس لیے بہار والے بڑے نقصان کو سمجھ نہیں پائے، چھوٹا نقصان نہیں کر سکے، اس لیے دونوں نقصان سے محروم ہو کر اسی بڑے نقصان میں پھر پل رہے ہیں۔ بنگال والوں نے لات مار دی، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا اور چھوٹا نقصان انہوں نے کر دیا۔ اللہ اتر پردیش کی عوام کو بھی بڑے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو عقل و شعور عطا فرمائے اور ان کو بھی سمجھداری سے کام لے، اور لومڑی کی طرح ان کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حال وہی ہوگا جو بھیڑیے کا ہوا۔ کیونکہ پاور انصاف تو یہی تھا، شیر نے ہرن ماری شیر ہرن کھا لے، بھیڑیے نے بکری ماری بھیڑیا بکری کھا لے، لومڑی نے خرگوش مارا لومڑی خرگوش کھا لے۔ بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اچھا مورا پنجاب بیچارہ گیا، لومڑی سے کہا تم انصاف کرو، اس نے کہا دن میں آپ صبح میں ہرن کھا لیجئے، شام کو بکری کھا لیجئے، اور دوپہر میں اگر منہ کا ذائقہ بدلنا ہو تو خرگوش کا ٹیسٹ کر لیجئے، تینوں آپ کے۔ واہ واہ کیا اچھا فیصلہ کیا۔ لومڑی سے کہا لومڑی اتنا اچھا فیصلہ تجھے کس نے سکھایا؟ سیدھے کہتی ہے بھیڑیے کے انجام نے، بھیڑیے نے، اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے میں نے۔ تو آپ بھی کچھ سیکھیے، اتر پردیش کے لوگ بہار سے سیکھ لیں اور بنگال سے بھی سیکھ لیں۔ مثال بھی بڑی اچھی ہو، بڑے اچھے موقع پر یاد آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے انجام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے ہم جانتے ہیں ہمارا اس وقت کون ہے، کوئی نہیں، اس بات کا بھی اعتراف ہے، ہم کسی کا فیور نہیں کر رہے ہیں۔ بنگال میں ہم نے کیا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی پر بھروسہ کر کے دیکھیں تو بھروسے کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہر پارٹی نے ٹھگا ہے، ہر جماعت نے ٹھگا ہے، ہر سیاسی جماعت نے ہمارا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم مجبور ہیں، لیکن ہاں ہم اپنے انجام کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں عقل کے ناخن لینا پڑے گا، اپنے انجام کو سوچنا پڑے۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، مسلمان کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ایک پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اتر پردیش میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی چینل والے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہا دھو کر۔ یہ دیکھو بنگال میں مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، یہ دیکھو ایک کر رہا ہے۔ ارے میں نہیں ڈرا رہا ہوں، چینل والوں، زی انڈیا اور زی نیوز اور زی ہندوستان، کیا تم اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا؟ یا تمہیں پاورفل کی طرف سے، شیر کی طرف سے کوئی ہڈی ڈال دی گئی ہے جس کی بدبو کا ٹیسٹ تمہیں لگ گیا ہے، جو چھوٹتی نہیں ہے تمہاری زبان سے؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس وقت گائے کی بات کون کر رہا ہے، اس وقت مندر کی بات کون کر رہا ہے، اس وقت متھرا کی عیدگاہ کی بات کون کر رہا ہے؟ اندھو تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اے چینل والوں کیا تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ فرقہ پرستی کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہندو اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ آپس میں یہ بٹوارا کون کر رہا ہے؟ چینل والوں یہ تمہیں دکھے گا نہیں، کیونکہ ہڈیوں نے تمہارے اندر نشہ پیدا کر دیا ہے۔ وہ ہڈی شیر کی طرف سے آئی ہے، شیر، بس عقل مند را اشارہ کافی، شیر کی طرف سے آئی ہے۔ اس شیر کو سمجھ جاؤ گے آپ کون ہے۔ شیر بھی کبھی بکری بنے گا، اور کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے رات کا، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اس وقت دعا کیجئے کہ بار الہ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو اس کو ملک کا محافظ بنا۔ ہم ایسی دعا ہی نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی ہم پر کیس کرے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے دیش کے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہو، جو سچ میں ہمارے ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہو۔ اے اللہ تو اس ملک کا اقتدار اس کو عطا فرما۔ اے اللہ جو بھارت کے 1.25 کروڑ لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہو، جو دھرم نرپیکش ہو،
جو ہندو مسلم کے چشمے سے نہیں انسانیت کے چشمے سے دیکھتا ہو، اے اللہ اس ملک کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، اس ملک کو اس کے حوالے کر دے۔ اعمالکم و مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اچھے حکمراں، ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارے اوپر برے حکمراں مسلط ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر تو ہمارے اوپر اچھے حکمرانوں کو مسلط فرما دے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں امن پیدا فرما دے، سکون پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح ایک باغ کے اندر آم، سیب، پپیتا، امرود، انگور، انار سب ہوتا ہے اور کسی پھل کو کسی پھل سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب لوگ رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا غمخوار بنا دے، ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا درد کانٹا ہندو کو چبھے تو اس کا درد مسلمان اپنے دل میں محسوس کرے، اور کانٹا مسلمان کو چبھے تو اس کا درد ہندو اپنے دل میں محسوس کرے۔ ہمیں ایسا ایک دوسرے کا ہم درد بنا دے۔ اے اللہ گنگا جمنی تہذیب جو ہمیشہ ہمارے ملک میں قائم رہی، کچھ لوگ اس گنگا جمنی تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بار الہ جو لوگ ہندو مسلم ایکتا کو مٹا رہے اللہ تو ان کو مٹا دے۔ اے اللہ جو ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو اس ملک کے امن، چین و سکون اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو بھنگ کر دے۔ اے اللہ جو اس ملک میں فساد برپا کر کے اس ملک کو جنگ کی آگ میں اور گرہ یدھ میں گھسڑنے کی اور دھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تو ان کو اس ملک سے مٹا دے اور ان کا صفایا کر دے۔ اس ملک کی حفاظت فرما، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ 1 ارب 25 کروڑ دیش واسیوں کا ملک ہے۔ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں نے بھی اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اے اللہ اس ملک کے امن و چین سے کچھ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں اللہ تو ان کو کھلونا بنا دے، ان کو نشان عبرت بنا دے۔ جس طرح ہٹلر بنا، حجاج ابن یوسف بنا، جس طرح اور لوگوں کو تو نے نشان عبرت بنایا، بار الہ تو ان کو بھی نشان عبرت بنا دے۔ بعد میں آنے والی نسل ان کے ظلم کو یاد کرے، ان کے ستم کو یاد کرے۔ 11:30 بجے 11:40 پر میں آیا تھا اور پھر 12:40 پر، اور میرا 2 گھنٹے کا تقریباً پورا وقت ہو گیا ہے، 1:45 تو ہو ہی گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اور آخری اعلان یہ آپ سے کہ مدرسے 2 سال کرونا کا شکار رہے ہیں اور نہیں چل سکے ہیں۔ آپ سے آخری گزارش، آپ نے کس کے ہاتھ میں کس کا کیا تعاون کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے ہاتھ میں آپ کیا تعاون کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کیا محبت ہے، اپنے موبائل آپ ہٹا لو اور اپنی محبت آج میں دیکھوں گا آپ کے دلوں میں کیا ہے۔ لہٰذا اس مدرسے کے لیے آپ 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 2000 جو دینا چاہیں میرے ہاتھ پر بھی دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میں دعا ویسے نہیں کرتا ہوں جیسے اور مولوی کرتے ہیں، آپ نیت پہلے کر لیجئے، آپ کو کس کو ثواب پہنچانا ہے اس کی نیت کر لو، اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو ملے، میری ماں کو ملے۔ اسٹیج پہ پیسے ڈالیے اور مسافہ جس کو کرنا ہو وہ یہاں آ کر ہم سے کر سکتا ہے۔ اسٹیج پہ پیسہ رکھیے۔